أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أي ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ اور اللہ کے لیے شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خاص اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہو۔ انما حرم بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے علیکم تمہارے اوپر المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد یہ چیزیں ایک صورت میں، ایک حالت میں تمہارے لیے جائز ہیں کہ فمن اضطر اس شخص کے لیے جو مجبور کر دیا گیا، مجبور ہو گیا ہو، تو غیر باغ دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، یہ نافرمانی کرنے والا ہو، ولا عاد اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 172 اور 173 آج تیسرا درس ہے اس کا، ان آیات کا۔ پہلی چیز کہ حلال اور حرام کی بحث گزشتہ درس میں آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور انہیں کھانے کی اجازت دی، اور حرام چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور حلال چیزوں کی تفصیل تھوڑی سی بیان بھی ہو چکی۔ اسی سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد بھی ہے کہ حضور نے طیب، اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما، طیب کی پاکیزہ کی تعریف فرمائی حدیث میں۔ حضور نے فرمایا اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، طیب پاکیزہ چیز وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ ہاتھ سے کما کر کھانے کا مطلب یہ ہے یعنی جو چیز محنت کر کے حاصل کی جائے وہ پاکیزہ ہے۔ انسان کی اولاد کے متعلق بھی حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ مِن كَسْبِهِ، یعنی اولاد بھی انسان کی کمائی کا ایک حصہ ہے، لہذا ماں باپ کے لیے اولاد کی کمائی کھانا بالکل درست ہے اور جائز ہے، بلکہ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد جو ہے اپنے والدین پر خرچ کریں۔ اسی طرح حرام اشیاء میں سے مردار، خون اور خنزیر، یہ چار چیزوں میں سے تین چیزوں کا ذکر جو ہے پچھلے درسوں میں گزر گیا ہے، ان کی وضاحت پچھلے گزشتہ درس میں آ چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور سمندر کا سفر جب ہم کرتے ہیں تو سمندری سفر کے دوران ہمارے پاس میٹھے پانی کا وافر ذخیرہ نہیں ہوتا، کیونکہ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، وہ پیا نہیں جا سکتا، استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو ہمارے پاس پینے کا جو پانی ہوتا ہے میٹھا پانی وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، چند بوتلیں ہوتی ہیں، چند تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اگر ہم وضو کے لیے میٹھے پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس وہ مقدار ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا۔ ان حالات میں ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہم سمندر کے کڑوے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حرام ہے، مردار جو ہے اس کا وہ حرام۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مردار سے مراد ہر قسم کی مچھلی دی ہے، چاہے وہ چھوٹی مچھلی ہو، بڑی مچھلی ہو، سانپ کی طرح کی مچھلی ہو، کوئی بھی مچھلی ہو، اگر وہ مردار ہے تو وہ مردار ہو جائے، اندر ہی خود بخود مر جائے، ٹھیک ہے، اور اوپر آ کے تیرنا شروع کر دے تو یہ حرام ہے۔ ہاں اس کو جو ہے اگر نکال کے باہر اگر وہ مرے تو پھر جو ہے وہ حلال ہے۔ اسی طرح امام صاحب کے نزدیک مچھلی کے علاوہ سمندر کے جو دیگر جانور ہیں وہ حلال نہیں ہیں، جیسے سمندری گھوڑا ہے، سمندری کتا ہے، سمندر کے بہت سے جانور ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے خشکی کے جانور ہیں، یہی قسمیں یا اس سے بھی زیادہ قسمیں سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک مچھلی کی جو قسم ہوگی وہ ساری کی ساری قسمیں مچھلی کے اندر جو آئیں گی وہ تو حلال ہوگی،
لیکن جو ہے باقی جتنی بھی قسم کے جانور ہیں وہ حرام ہیں۔ تاہم دیگر جو ائمہ ہیں، ائمہ ثلاثہ، 3 ائمہ دوسرے ہیں، ان کے نزدیک سمندری جانوروں کو بھی وہ حلال قرار دیتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ کئی جانور دوسرے ہیں وہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا، اس کو بھی بیان کرنا تھا۔ ایک مسئلہ خون کے متعلق ہے، اس کی تفصیل پچھلے درس میں آ گئی ہے کہ جہاں خون جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ دم مسفوح ہے، بہنے والا خون جو ذبح کے وقت جانوروں کی رگوں سے نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 بستہ خون، 2 خون ایسے جو جمے ہوئے ہیں، جگر اور تلی، یہ خون جو ہے یہ حلال ہے۔ انسانی جسم میں جو جگر ہے یہ اللہ نے خون تیار کرنے کی فیکٹری بنائی ہے، جگر خون تیار کرتا ہے، اور تلی جو ہے یہ خون ذخیرہ کرتی ہے، یہ خون کو اپنے اندر، یہ خون کے ذخیرہ کرنے کے لیے بینک ہے انسان کے جسم میں، اور یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ بیک وقت 700 مکعب میٹر، ٹھیک ہے، اتنا خون جو ہے یہ اس میں تلی میں جمع رہتا ہے۔ جب کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، انسان گرتا ہے، کوئی خون نکلتا ہے، انسانی جسم سے خون ضائع ہوتا ہے، تو یہ تلی فوراً حرکت میں آتی ہے، اور انسانی جسم میں اس کا ایک خودکار انتظام اللہ نے کر دیا ہے کہ یہ خون جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے، اور خون کی کمی جو ہے تلی کے اس ذخیرے سے پوری کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جسم کا جو خون نکلتا ہے، تلی کا خون اس خون کو پورا کرتا ہے۔ اگر بہت زیادہ ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے اور خون وافر نکلنا شروع ہو جائے اور آدمی جو ہے اس کو جلدی جلدی اسپتال نہ پہنچایا جائے تو خون زیادہ نکلنے سے آدمی کی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ نے تلی کے اندر یہ خون وافر رکھا ہوتا ہے، ذخیرہ ہوتا ہے، یہ حادثے کے وقت کام آتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے جو انسان کے جسم میں اللہ نے پیدا فرمائی۔ تو ان دونوں خونوں کو، جگر بھی اور تلی بھی، یہ جو ہے جانوروں کے حلال ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور جو ہے جو ہمارے موجودہ زمانے میں بھی پیش آ رہا ہے، حالانکہ پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا، انتقال خون کا مسئلہ، کہ جس کو بلڈ ٹرانسفریشن کہتے ہیں، یعنی جب کسی شخص کا خون بہت زیادہ مقدار میں بہہ جائے تو اس کے جسم میں دوسرے شخص کا خون کیا داخل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم خون دینا کہتے ہیں، کہ ہم کسی کو خون دے سکتے ہیں یا اپنے جسم کے لیے لے سکتے ہیں، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں۔ دراصل واضح مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کے کسی بھی عضو کو، کسی بھی حصے کو کسی دوسری جگہ استعمال کرنا یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ لہذا کوئی آدمی فوت ہو جائے تو فوت شدہ آدمی کی آنکھ یا دل یا کوئی اور عضو عطیہ کر دینا، کہ میں جب مر جاؤں تو میری آنکھیں کسی کو دے دینا، میرا دل اگر کسی کو دے دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ تو لہذا اس طرح کا عطیہ کرنا، اس کے جسم کو دوسرے جسم کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک عورت کے بال جو ہیں یہ بھی دوسری عورت اپنی زیب و زینت کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ حالانکہ عورتیں جو ہیں یہ سوتی بال جو ہیں، اون سے بنے ہوئے بال یا ریشم سے ان کے لیے کوئی بال بنائے جائیں یا نائلون سے بنائے جائیں، تو یہ سب بال جو ہے پراندے وغیرہ کے طور پہ استعمال کر سکتی ہیں۔ کہ عورتوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، پراندہ باندھتی ہیں، ان میں وہ دوسرے بال لگا لیتی ہیں، تو بہرحال یہ دوسرے جائز ہیں، لیکن کسی انسانی عورت کے یا کسی مرد کے بال جو ہیں یہ بھی کسی عورت کے لیے زیب و زینت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو باقی تمام مخلوق پر عزت دی ہے، اس کی تکریم رکھی ہے، تو یہ اس کی عزت اور تکریم کے خلاف ہے کہ کسی عضو کو دوسرے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح انسان کے کسی عضو کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا خون کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ خون اگرچہ باقی اعضاء کی طرح عضو نہیں ہے، مگر اعضاء کی طرح محترم ہے، مکرم ہے، جس طرح سارے اعضاء محترم ہیں، خون بھی محترم ہے۔ لہذا ابتدائی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا استعمال بھی دوسرے اعضاء کی طرح جو ہے یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اب 2 حالتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہے عام حالات، ایک ہے اضطراری حالت۔ عام حالات میں ایک شخص کا خون دوسرے کے جسم میں منتقل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ہاں اگر اضطراری حالت پیش آ جائے
کہ جس میں وقتی طور پر حرام چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں انسان پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو حرام کو استعمال کرنے کے بغیر چارہ کار ہی نہیں، تو ایسی حالت میں وقتی طور پر اللہ نے حرام کو بھی حلال کر دیا، اس کو بھی جائز کر دیا۔ حلال تو وہ نہیں ہوتا لیکن جائز کر دیا ہے۔ تو یہاں بھی اضطراری حالت جو ہے اگر انسان کو پیش آ جائے، کیونکہ انسانی اور حیوانی جسم جو ہے اور روح جو ہے اس کا تعلق خون کے واسطے سے قائم رہتا ہے، اس لیے جب جسم میں خون کی مقدار اس قدر کم ہو جائے کہ جان بچانا مشکل نظر آئے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں انتقال خون کی اجازت ہو کہ خون کو دوسرے کو لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اتنی مقدار میں ہو کہ اس سے کم پر جان کو خطرہ ہو، یعنی اتنی مقدار میں ہو کہ صرف جان بچانا مقصود ہو۔ بلا وجہ کئی بوتلیں خون کی لگانا یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ انتقال خون دوائی سے بڑھ کر خوراک کی حد میں داخل نہیں ہونے چاہیے۔ دوائی کے طور پر کہ جس سے جان بچائی جا سکے اتنا جائز ہے، آگے کہ اس کو کسی دوسرے انسان کی جسم کو خوراک بنائی جائے یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ انتقال خون کا بھی تھا کہ اضطراری حالت میں جس طرح ہمیں اسپتال میں حالتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ فوراً جی وہ خون لے کر آئیں، جو ہے مریض کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے اضطراری حالت میں اتنا خون لگانا جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ خوراک کے طور پر کسی حرام کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح خنزیر کی حرمت کا بیان بھی گزشتہ درس میں گزر گیا کہ یہ جانور پچھلی ساری امتوں میں حرام رہا، مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ عیسائیوں نے اسے بھیڑ بکری کی طرح استعمال کرنا شروع کیا۔ حالانکہ تورات جو عیسائیوں کی کتاب ہے اس کا ایک باب ہے سفر الاحبار۔ سفر الاحبار میں صاف موجود ہے کہ خنزیر نہ تو جگالی کرتا ہے، باقی سارے جانور جگالی کرتے ہیں، تو یہ جگالی بھی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا پاؤں پھٹا ہوا ہوتا ہے، تو لہذا یہ قطعی حرام ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اسی طرح ایک باب ان کا سفر استثناء ہے، ٹھیک ہے، تورات کے اندر اس میں واضح طور پر خنزیر کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے کہ تم نے میرے بعد جو ہے خود تراش کر اس کو حلال کیا۔ اور آج یورپ کے اندر خنزیر اتنا استعمال ہوتا ہے کہ ان کے فارم بن چکے ہیں، بڑے بڑے فارم ہیں جن میں خنزیر کو، جس طرح ہمارے گائے بھینس بکریوں کے فارم ہوتے ہیں، تو انہوں نے اور جو ہے ان کے اندر اتنی چربی ہوتی ہے۔ اب یورپ کے لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی چربی کو کہاں استعمال کیا جائے، تو انہوں نے پھر چربی کو، یہ جو ہم چپس کھاتے ہیں بچوں کو لے کے دیتے ہیں، لیز وغیرہ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں ان سے جہاں ان کی پروڈکٹ بن کے آتی ہیں، انہوں نے پھر ہر پروڈکٹ کے اندر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ چیزیں اسلامی ممالک میں آئیں تو مسلمانوں نے شور کر دیا، یہ تو خنزیر والی چیزیں ہم استعمال نہیں کرتے، ان کی پروڈکٹ بکنا بند ہو گئی۔ اب انہوں نے ایک اور چال چلی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز کے اوپر کوڈ لکھے ہوتے ہیں، H1 L2 X22 جو ہے اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی ہوتی ہیں۔ یہ کوڈ اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بکری کا گوشت کسی چیز میں یا بکری کی چربی یا کسی چیز میں گائے کی چربی استعمال ہوئی، اس کا ایک الگ کوڈ ہے، یہ کوڈ لکھا ہوتا ہے عربی۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر اس خنزیر کی چیز کو جو ہے کوڈ میں جو ہے بھیجنا شروع کر دیا۔ اب ہر بندہ جب کوڈ پڑھتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ ہوتا یہ کوڈ کیا ہے۔ بہرحال یہ حکومت وقت کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ ہر وہ چیز جو مسلمان کے لیے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے وہ اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دے، عوام کو جو ہے وہ جاہل نہ بننے دے، ان کے لیے اس کا استعمال شرعاً حرام ہے۔ تو بہرحال جو ہے خنزیر جو ہے یہ ساری امتوں میں حرام رہا۔ چوتھی چیز آج کے درس میں یہاں بیان کرنی مقصود ہے کہ غیر اللہ کے نام پر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی تمہارے لیے وہ چیزیں بھی حرام ہیں جن پر اللہ کے سوا غیر کا نام پکارا جائے، یعنی ایسا جانور یا کوئی بھی دوسری ایسی چیز جسے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے غیر کا قربت حاصل کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نامزد کر دیا جائے، وقف کر دیا جائے، دے دیا جائے یا ذبح کر دیا جائے، کوئی بھی ایسی چیز وہ مردار ہو جاتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بلکہ فقہا نے، علماء نے لکھا ہے کہ عام مردار جو ہم جو ہے اگر کھائیں اس سے زیادہ خباثت ایسے جانور میں یا ایسی چیز میں آ جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ فقہا کا جو ہے یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء،
علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ لو قصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ، کہ جو شخص غیر اللہ کے تقرب اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرے صار مرتد، وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کا مذبوح جو ہے ذبح جو ہے وہ مردار کی طرح حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی بت کے لیے ذبح کرتا ہے، لات اور عزا کے لیے مشرکین مکہ آ کر جانور ذبح کرتے تھے، ان کے سامنے چیزیں رکھتے تھے یہ لات و عزا کی تقرب کے لیے کہ یہ بت ہم سے خوش ہو جائیں، یا فرشتوں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں آگے آئے گا ایسی قومیں بھی گزری ہیں، اور اسی طرح جو ہے جنوں کو خوش کرنے کے لیے بعض قومیں ایسی گزری ہیں، وہ جنوں کے لیے اپنی قربانی دیتے تھے، ان کے لیے چیزیں لا کے رکھتے تھے، اور اسی طرح انبیاء، بزرگ، پیر، فقیر، کوئی بھی نیک لوگ ہیں، نیک ہستیاں گزری ہیں، ان کے نام پر بھی اگر کوئی جانور ذبح کیا جائے تو سب کا سب یہ غیر اللہ میں آ جاتا ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کا جو لفظ، اللہ کے غیر جو بھی ہوں، چاہے انبیاء ہوں، بزرگ ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، یہ جو ہے نیک ہستیاں ہوں، یا جن ہوں، یا فرشتے ہوں، یا بت ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو غیر اللہ میں آئے گی، ان کے نام پر جو ذبح کیا جائے گا سب حرام ہوگا۔ مجوسی بھی اسی میں شامل ہیں۔ مجوس جو ہیں یہ آگ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے وہ آگ کے نام پر اس کے آگ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حاکم کی آمد پر، کوئی حاکم ایم ایل اے جو ہے ایم پی اے یا وزیر اعظم اس کے گھر میں آ رہا ہے، اس کی آمد پر اس کی تعظیم کے لیے بھی اگر جانور ذبح کرے گا تو وہ بھی ما اہل به لغیر اللہ میں داخل ہو کر حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس نے اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا بلکہ حاکم کی خوشنودی کے لیے کیا۔ ایسی صورت میں اگر وہ ذبح کے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر بھی پڑھ لے تو تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ مردار ہی رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک جاندار کی جان حاکم کے تقرب اور خوشنودی کے لیے لی، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جان کا لینا صرف اللہ کے نام پر ہی ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر حاکم کے لیے جانور ذبح نہیں کرتا بلکہ ذبح اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے، اس کی ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے کر رہا ہے، یہ جائز ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ حاکم کی خوشنودی کے لیے کہ میں جانور ذبح کروں گا، حاکم مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ ذبح اللہ کے لیے کرے، اس جانور کو اللہ کی ذات کے لیے ذبح کر رہا ہوں، ہاں اس کی مہمان نوازی کر رہا ہوں، یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اور آدمی جو ہے کسی مفسرین فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت جو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ اکبر کی وہی حیثیت ہے جو نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کی ہے۔ اگر نماز میں ریاکاری کا مادہ پیدا ہو جائے تو وہ نماز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اگر عبادت بھی ریاکاری کے لیے ہو تو وہ عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جانور جو ہے یہ ذبح بھی اللہ کے لیے ہوگا، اس کی جو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں اللہ کی ذات کے ساتھ نام بھی اللہ کا لیتے ہیں، اللہ کی تکبیر تعظیم بھی کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اسی بڑے کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب جو ہے اللہ کی اس کی حیثیت کیا بتائی کہ نماز میں جس طرح ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ میری ساری نماز جو میں ابھی شروع کر رہا ہوں یہ سب کی سب تیرے لیے ہے، تو اس لیے ہم کسی کو دکھلانے کے لیے کریں کہ فلاں مجھے نمازی کہے یا میں نماز سے میں فلاں کو خوش کر رہا ہوں، تو یہ جس طرح نماز حرام ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ عمل بھی، ذبح کا عمل بھی، جانور بھی وہ مردار ہو کے ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر نفلی نماز تقرب اللہ کے لیے ادا کرے اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو ایصال کرے، فرض تو ہمارے اوپر فرض ہے، فرض کا ثواب تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، فرض تو ہے ہی اللہ کے لیے، اس کا ثواب تو ہمارے لیے ہوگا۔ نفلی نماز جو ہے اگر کوئی آدمی کرتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، اس کا ایصال ثواب کر دیتا ہے کہ اللہ جو مجھے ثواب آپ عطا کر رہے ہیں یہ میرے فلاں بزرگ کو یا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو یا میرے دادا کو یا میرے فلاں رشتہ دار کو عزیز کو پہنچا دیں تو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ذبح تقرب اللہ کرے، اللہ کے لیے ذبح کرے، اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اور ما اہل به لغیر اللہ کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط بھی موجود ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ذبیح جو ہے جس کو ذبح کیا جائے اس کے حلال ہونے کی علت وہ نیت ہے جو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے، نیت کو دیکھا جائے گا، نیت سے حلال ہوگی، نیت سے حرام ہوگی، تو اس کے حرام ہونے کی علت وہ نیت ہے، تو حرام ہونے کی بھی نیت ہے کہ وہ غیر اللہ کی رضا کی نیت ہے اس میں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو مشرک تھے ان کی نیت بھی غیر اللہ کے نام پر ہوتی تھی، وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، تو اس لیے ذبح کرتے وقت نام بھی غیر اللہ کا لیتے تھے۔ تو مومنوں کی عادت یہ ہے کہ وہ نیت سے بھی تقرب الی اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ذبح کے وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ نظر و نیاز یا کوئی چیز اللہ کے غیر کی دیتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ دیا اللہ کے نام پہ جائے، پھر جس بزرگ کے لیے جو ہے اس کی مجلس میں دے رہے ہیں یا اس کی مزاج پہ دے رہے ہیں، اس پہ آنے والوں پر خرچ کر دیا جائے اور اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے، یہ جو ہے جائز ہے۔ لیکن اس کے تقرب کو حاصل کرنا کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائیں، قیامت والے دن میری شفاعت کریں، یعنی اس کے لیے کہ ان کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے، کوئی چیز دی جائے، تو یہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تابعین کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو نقل کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں کھیل ہوتا ہے، وہ گڑیا گڈے کی شادی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ انہوں نے گڑیا بنائی ہوتی ہے، گڈا بنایا ہوتا ہے، وہ شادی کروا دیتے ہیں۔ تو ان کے بڑے اس میں بڑے آئے اور بڑوں نے کہا کہ چلو ہم اونٹ ذبح کرتے ہیں تو آپ کی اس شادی کے لیے، اب اس اونٹ کا کیا حکم ہوگا، یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ اونٹ گڈے گڈی کے مجسمے کے لیے، کیونکہ وہ مجسمہ ہے، وہ ایک قسم کے بت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اس بت کے لیے اس مجسمے کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، جس کی مثال بت کی مثال ہے۔ ہاں اگر یہی ذبح کسی مرد اور عورت کے اصل نکاح کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ ولیمے کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر درست تھا، لیکن چونکہ یہ ان کے تقرب کے لیے، یہ ان کی جو ہے شادی کے لیے جو حقیقت میں چیز تھی ہی نہیں اور جو بت کی شکل تھی ان پر ذبح کیا گیا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، دو سردار تھے، دو سرداروں کا آپس میں مقابلہ ہو گیا کہ ان میں سے کون زیادہ مہمان نواز ہے۔ اب ایک سردار نے مہمانوں کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے تو دوسرے نے 20 ذبح کر دیے۔ اب پہلے نے 100 اونٹ ذبح کیے، دوسرے نے 200 اونٹ 400 اونٹ ذبح کر دیے۔ اسی طرح ایک سردار نے مہمان نوازی کے لیے 10 من آٹا گوندا تو دوسرے نے 20 من گوند دیا۔ پھر پہلے نے ہوز بھر کے آٹا گوندا، اتنا آٹا گوندا پورا ہوز جتنا ہوتا ہے، تو دوسرے نے اتنی زیادہ مقدار میں آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں کہ جب اس میں گھوڑا دوڑایا گیا تو گھوڑا اس میں پھنس گیا، اس سے نکل نہیں سکا، یعنی اتنا آٹا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ آیا اس قسم کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ریاکاری کی بنا پر ہوا، یہ لوگوں کو دکھلاوے کی بنا پر ہوا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے نہیں کیا۔ یہ تو آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں مہمان نواز کہیں، کون ہمیں زیادہ مہمان نواز کہے گا، اسی پہ مقابلہ شروع ہوا اور اسی پہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ ایسا کھانا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں اللہ کا تقرب مطلوب نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کو خوش کیا گیا ہے، ان کی خوشنودی مقصود تھی۔ تو آپ دیکھیں اتنی بھی احتیاط ضروری ہے کہ جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے، بعض لوگ مکان بنانا شروع کرتے ہیں تو مکان بناتے ہوئے جو بنیادیں ہوتی ہیں ان میں آ کر بکرے کو یا مرغے کو یا کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا خون بنیادوں میں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک پہلی بات تو یہ ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، شریعت میں جو ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ دوسرا، اس ذبح سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور کا جو خون ہماری مکان کی بنیادوں میں جائے گا، اس سے پھر ہم مکان جو ہمارا ہے یہ جنات کے شر سے یا دوسری چیزوں کی شر سے محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی شرک ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو بھی علماء نے شرک لکھا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ذبح کیا، اپنی طرف سے ایک چیز گاڑ لی ہے کہ یہ مکان کے اندر نوست آئے گی، فلاں چیز آئے گی، تو ہم اس جانور کا خون بنیادوں میں ڈال رہے ہیں تاکہ ان سب چیزوں سے، اس خون کی وجہ سے محفوظ رہیں۔ دیکھیں کتنا باریک مسئلہ ہے۔
تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے نیاز کے طور پر جو ہے جانور ذبح کیا جائے مکان بناتے ہوئے، پھر فقراء کو کھلا دیا جائے کہ اللہ جل شان وہ ہمارے مکان کی حفاظت فرمائیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن تھوڑی سی نیت میں فرق آیا تو ایک میں جو ہے وہی جانور ہے، وہی اسی موقع پہ ذبح ہوا ہے، لیکن ایک میں نیت یہ تھی کہ اس جانور کے خون کی وجہ سے ہمیں امن مل جائے گا، وہ حرام ہو گیا، شرک ہو گیا، اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے یہ شرک ہے۔ لیکن دوسرا اللہ کے لیے ذبح کیا، وہاں فقراء کو کھلا دیا کہ اللہ اس صدقے کی وجہ سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ چیز بھی ما اہل بہ لغیر اللہ کی وضاحت میں ضروری تھی جو آج بیان کی۔ آخری بات کہ حالت اضطرار کیا، جس میں حرام چیزیں بھی انسان کے لیے وقتی طور پہ اللہ نے جائز کر دی ہیں۔ 4 محرمات کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، اور اس میں ایک صورت اللہ نے جو مباح کی رکھی ہے، جائز کی رکھی ہے، وہ کیا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں میں تم پر حرام کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی آدمی پر حالت اضطراری آ جائے، فمن اضطر، اضطرار آ جائے، بے چینی آ جائے، مثلا بھوک سے مر رہا ہے، ایک آدمی جنگل میں ہے، جنگل میں کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اگر کچھ کھاتا نہیں ہے تو مر جائے گا، یا کہیں ایسا پھنس گیا ہے کہ اس میں کسی انسانوں کے پاس پھنس گیا، انہوں نے اس کو قید کر دیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ بالکل اسی طرح کرتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے کھانے کے لیے صرف مکھیاں، مچھر یا کوئی ایسے جانور ہیں، تو یہ حالانکہ حرام ہے، لیکن ایسی اضطرار کی حالت میں کوئی بھی ایسی چیز میسر آ جائے محرمات میں سے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے ان اشیاء کا کھانا درست ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے زمانے میں ابھی جو ہے چند سال پہلے مسئلہ پیش آیا، شام کے اندر جو حلب کا علاقہ ہے یا جو مسلمانوں سنیوں کا علاقہ تھا، تو وہاں جو جنگ شروع تھی شام کے اندر، انہوں نے ان کا محاصرہ کر دیا۔ اب پورے شہر کا محاصرہ ہو گیا، باعث سے کوئی چیز جو ہے وہاں نہیں جانے دے رہے۔ اب ایک وقت آیا کہ انہوں نے بازار میں سے جتنی چیزیں تھیں وہ مخلوق نے کھا لی، اب جو ان کے گھروں میں جانور بندھے ہوئے تھے انہوں نے وہ ذبح کرنے شروع کی، وہ بھی ختم ہو گئے، پھر چاول وغیرہ کی بوریاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ پورے علاقے کے لیے جو ہے اب ارد گرد معاشرہ ہے، باہر سے کوئی چیز آنے نہیں دی جا رہی، اور جو ہے اندر سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب انسان ہی بچے ہیں کہ یا تو انسان دوسرے انسان کو ذبح کر کے کھائے، ٹھیک ہے کوئی۔ اب ان حضرات نے یعنی ایسی حالت بھی پیدا کر دی گئی کہ انہوں نے علماء سے مسئلے پوچھے کہ اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ اب علماء نے ان کو کہا کہ تم حالت اضطرار میں ہو، تمہارے لیے اپنی جان بچانا فرض ہے، اب تمہارے اندر جو کتے، بلیاں یا کوئی ایسی چیزیں پھر رہی ہیں وہ تمہارے لیے اب جائز ہو چکی ہیں کہ تم کو ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں حالت اضطرار، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اضطرار حالت، اور یہ اس میں اللہ نے 2 شرطیں یہاں لگائی ہیں، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، 2 شرطوں کے ساتھ جو ہے یہ ان کو استعمال کرے، نہ تو بغاوت پر اترے نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باغن سے مراد یہ ہے کہ اضطراری حالت میں مباح چیز سے نہ تو لذت طلب کرے، یعنی اس کو لذت کے لیے نہ کھائے، اور نہ اس کو حلال سمجھے، وہ حلال نہیں ہے، حرام ہی ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن مجھ پر ایسی حالت آ گئی ہے کہ اس کے لیے میرا تھوڑا سا کھانا جائز ہے، تو یہ جو ہے اضطراری حالت میں، تو اس سے مراد یہ ہے باغن غیر باغن۔ اور ولا عادن سے مراد تعدی کیا ہے؟ عادت، کہ ایسی چیز کو کم سے کم مقدار میں استعمال کرے جس سے اس کی صرف بھوک دور ہو جائے، جان بچ جائے، ضرورت سے زیادہ کھانا، پیٹ بھر کر کھانا بلکہ اس کو خوراک میں داخل کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ حرام چیز بھی ایسی حالت میں جب انسان انتہائی مجبور ہو جائے جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ 2 چیزیں بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اضطرار کی 3 حالتیں فقہا نے بیان فرمائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی حالت وارد ہو جائے تو حرام کا کھانا مباح ہو جائے گا۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک شدید بھوک ہو، انسان سخت بھوک کا شکار ہے، اس میں جو میں نے یہ صورت بیان کی ہے یہ حالت اضطرار ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے، حلال چیز اس کو میسر نہیں آ رہی اور اس کو جان کے لانے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اس موقع پہ بھی جو اس کے پاس حرام پڑا ہوا ہے وہ استعمال نہیں کرتا تو جان چلی جائے گی، ایسی شدید بھوک کے حالت میں آدمی مضطر سمجھا جائے گا تو اس میں یہ جائز ہے۔ دوسرا، سخت بیماری ہو،
ایسی بیماری کہ جس میں حرام کردہ چیز کا استعمال جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت باقی نہ ہو، اس حرام سے جو ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ حالت اضطرار میں ہے کہ اس میں 100% اس بات کا امکان ہو کہ اس کے اندر جو ہے اس کا علاج موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، تو یہ حالت اضطرار ہے۔ دوسری صورت سخت بیماری، سخت بھوک، سخت بیماری۔ اور تیسری حالت اضطرار یہ ہے کہ کوئی غالب آدمی مغلوب کو ایسی چیز کھانے پر مجبور کرے، کوئی سر پہ پستول رکھے اور کہے کہ یہ شراب پی یا یہ فلاں خنزیر کا گوشت ہے کھا ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، یعنی اس کو ایسی حالت میں مجبور کر دے کہ جو ہے اس کی جان کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں یہ چیزیں مباح ہو جاتی ہیں، جائز ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ تین صورتیں ذہن میں رکھیں کہ سخت ترین بھوک جس میں اس کو حلال میسر نہ ہو یا حلال تک اس کی رسائی نہ کی جا رہی، اور دوسری چیز سخت ترین بیماری جس میں یہ یقین ہو کہ اس چیز سے اس کا علاج ممکن ہے، تو تب اس سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تیسری جو ہے کوئی آدمی اس کو ایسے گرفت میں کر لے اور اس کو جان کا خطرہ ہو اور اس نے کوئی ہتھیار وغیرہ اس کے سر پہ رکھا ہو اور وہ مجبور کر رہا ہو، تو ایسی چیز میں حرام کے استعمال کرنے پر مواخذہ نہیں ہے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ کسی مخلوق پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرما، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائی، قرآن کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا اللہ شریعت کو، قرآن کو، سنت کو ہمارے نظام کا حصہ بنائی، پورے پاکستان پر، پوری دنیا میں یا اللہ اس نظام کو غالب فرمائی، پوری دنیا کے باطل نظاموں کو یا اللہ ختم فرمائی۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائی، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرمائی۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائی۔ یا اللہ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت سے جا چکی ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائی، بلند درجات عطا فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا